مطلب اس سے میں نے پروسٹیٹ گلینڈ کے کینسر کا علاج کیا ہے، اور یہ علاج یو کے ایک ہاسپٹل کے ایم ایس نے جس کا کیا تھا. اتنا افیکٹو ہے. یہ جتنے بچے بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، مطلب یہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. بڑے لوگوں کو پروسٹیٹ گلینڈ کا پرابلم ہو جاتا ہے، ان کے پروسٹیٹ گلینڈ انلارج ہو جاتے ہیں، جس کو پیشاب کی نالی کے غدود کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا پیشاب نکلتا رہتا ہے. اگر شوگر ہے تو اس میں کھجور 5 ڈالنے کی بجائے صرف آپ 2 ڈال لو، لیکن ڈالو اجوا، اور اگر اجوا نہیں ملتی تو جو ملے وہی ڈال لو. ساری رات اس کو بھگو کے رکھو، صبح اس پانی کو بادام کا چھلکا اتارو، کھجور کی گٹی نکالو، اسی میں گرائنڈ کر کے ناشتہ کرنے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد یہ پانی چائے کی طرح گھونٹ گھونٹ کر کے پیو. ایک دفعہ صبح بنا کے رکھو، رات کو بنایا صبح پینا ہے، صبح کو بنانا ہے رات کو پینا ہے. 2 ٹائم پیو، میکسیمم 7 دن میں انشاءاللہ یہ پرابلم بالکل ٹھیک ہو جائے گی. ایک گلاس پانی، اس میں 10 بادام، 5 کھجوریں، آدھی چائے کی چمچ سفید تل، آدھی چائے کی چمچ چاروں مغز، اور آدھی چائے کی چمچ خشخاش. ایک گلاس پانی میں بھگو لے، ساری رات بھگا رہے، صبح بادام کا چھلکا اتارو، کھجور کی گٹی نکال لو، اسی پانی میں گرائنڈ کر لو، اور ناشتہ کرنے سے 1.5 گھنٹہ بعد چائے کی طرح گھونٹ گھونٹ کر کے پیو. پھر صبح کو بھگو کے رکھو، شام کے کھانے کے بعد پیو. یہ بھائی نے سوال لکھا ہے، میرا بیٹا عمر 8 سال ہے، 4 سال سے اس کے ناک میں غدود ہے، غدود لٹک کر نتنے کے باہر نظر آتی ہے. لاہور چلڈرن اسپتال سے 3 آپریشن کروا چکے، لیکن غدود دوبارہ ہو جاتے ہیں. اتنا افیکٹو علاج ہے اس کا. جتنے لوگوں کو یہ جو ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے اندر کی سائڈ پہ، اور اس کی وجہ سے ان کو چھینکیں آتی رہتی ہیں، ان کا ناک بہتا رہتا ہے، کوئی دوائی نہیں، صرف لمبا سجدہ کرو، صرف لمبا سجدہ کرو. میری کتاب ہے نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس. یقین جانیے اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے. اس میں نے صرف سجدے کے بارے میں 80 بیماریوں کے بارے میں ڈسکس کیا، اور آج بڑے بڑے ڈاکٹر میری باتوں کو اپنے مریضوں کو بتاتے ہیں. صرف ایک مثال بتاتا ہوں. امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہے، ہندو ہے، اس کو خود سے یہ پرابلم تھا. اس کی ناک کے اس نے 4 سے 5 بار سرجری کروائی، لیکن وہ دوبارہ ہو جاتی تھی. اس کو کسی نے میرا واٹس ایپ کیا، شارٹ کلپ میرے یو ایس اے میں بہت چلتے ہیں، تو وہ شارٹ کلپ ان کو ملا. اس نے کہا بندہ بات تو لاجیکلی کر رہا ہے. میں سجدہ کرنے کے 10 طریقے بتاتا ہوں، سجدہ 10 طریقوں سے کرو. آپ کا پیٹ آپ کے ران کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنی چاہیے، آپ کے بغل کے نیچے سے بکری کا بچہ آرام سے گزر سکے، آپ کے بازو زمین کے ساتھ چپکنے نہیں چاہیے، آپ کی ہپ پوری اوپر اٹھی ہونی چاہیے، آپ کی 7 ہڈیاں زمین کے ساتھ چپکنی چاہیے، 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 ہاتھ ہیں. 7 ہڈی کون سی ہے؟ یہ تو 8 ہو جائیں گی. یہ ہڈی ہے سر. ایک روایت میں، میں مدینے میں تھا، وہاں مجھے ایک شیخ الحدیث نے، میں نے کہا کہ وہ ناک ہڈی کیا یہ 2 ہیں یا 1 ہے؟ انہوں نے کہا یہ ناک کی ہڈی علیحدہ ہے، پیشانی کی ہڈی علیحدہ ہے. اور صحیح حدیث ہے، نماز میں سجدے میں اپنی ناک خاک آلود کرو، اپنی ناک خاک آلود کرو. ناک یہ ہے، یہ نورتھر ہے، یہ نتن ہے، ناک اس کو کہتے ہیں. یہاں سجدہ کرنا ہے، اور یہ صرف اس وقت لگے گا جب آپ لمبا سجدہ کریں گے. جب آپ آگے جائیں گے میرے محترم بھائیوں، جتنے لوگوں کے کمر میں درد ہے، جتنے لوگوں کے کمر میں درد ہے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی L4 L5 S1 ڈسک پچک گئی ہے،
اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف بندہ 15 دن چیلنج کر کے کہتا ہوں جس بندے کی L4 L5 S1 ڈسک پچک چکی ہے اور ڈاکٹر نے کہا اس کی سرجری ہوگی، اس کو صرف لمبا سجدہ کراؤ، سبحان اللہ، صرف لمبا سجدہ کراؤ. یہ ناک کی ہڈی نہیں، یہ تو اتنا معمولی ہے، واللہ یہ تو 10 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ. بڑے بڑے پرابلم جس کو شیٹی کا پین کہتے ہیں، یہ جو ٹانگ یہاں سے ہپ میں پین شروع ہوتا ہے جو ٹانگ میں آتا ہے، ڈاکٹر امیڈیٹلی اس کی سرجری کرتے ہیں. صرف لمبا سجدہ کرو. یہ جتنے لوگوں کے چہرے کے مسائل ہیں، ایکنی ہے، پمپل ہے، فریکل ہے، بلیک سرکل ہے، بلیک سپاٹس ہیں، صرف سجدہ لمبا کرو. یہ جتنے لوگ اپنے چہرے کو گورا چٹا کرنے کے لیے کاسمیٹک کریمز استعمال کرتے ہیں، اللہ کی قسم صرف 10 دن سجدہ کر کے دیکھو، صرف 10 دن سجدہ. اور سجدہ کتنا کرنا ہے وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، میں ڈر جاتی تھی کہ کہیں آپ کی روح پرواز نہیں کر گئی. کبھی ہمارا کوئی ایک سجدہ تو ایسا ہونا چاہیے. میرے محترم بھائیو، یہاں ناک کی یہ ہڈی اس کو دبانا نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کو پریشر دیتے ہیں. پریشر کہاں دینا ہے؟ پاؤں کی ایڑیوں کو آپس میں ملانا ہے اور پاؤں کی جو انگلیوں کا پیٹ ہے اس کو زمین کے ساتھ چپکانا ہے. جب آپ اس کو چپکائیں گے تو یہ جو آپ کے C1 سے لے کے C7 تک سروائیکلز ہیں یہ آٹومیٹکلی پریشر پش اپ ہو جائیں گے. جب اس پہ پش اپ ہوں گے یہ ہڈی اور یہ جو آپ کے نیزل پولپس ہیں، یہ جو سوال ہے ناک کی جو حدود ہے اس کو نیزل پولپس کہتے ہیں. میرے محترم بھائیو، جیسے ہی آپ کا سروائیکل C1 سے لے کے C7 تک پریس ہوگا آپ کی ہڈی دوبارہ سے اس کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائے گی اور زندگی میں کبھی نہیں بڑھے گی. کر کے دیکھ لو. ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے شوگر کے لیے کچھ بتائیں. میرے محترم بھائیو، شوگر کوئی بیماری نہیں ہے. جب میں پاکستان میں آیا تھا نا 2016 میں تو لوگ میری باتوں سے ہنستے تھے. تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ لوگ ان باتوں پہ 100% عمل کریں گے. تو میرے گھر والی سب سے پہلے کہتے تھے کون کرے گا یہ باتیں؟ گوروں کی ہیں، گوروں میں لے جو شاید وہ کریں، یہاں کسی نے نہیں کرنی. اور الحمدللہ آج 2016 اور 2022 وقت لگتا ہے. آج الحمدللہ پاکستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں جو مجھے نہیں جانتا. صرف پاکستان نہیں، میں 3 بار ورلڈ ٹور کر کے آیا ہوں. دنیا میں، پوری دنیا میں لوگ، اور میں سمجھتا ہوں یقین جانو دنیا میں لوگ زیادہ جانتے ہیں، پاکستان میں کم جانتے ہیں. ہر گلی، ہر محلہ، ہر بازار جہاں میں گیا ہوں الحمدللہ لوگ جانتے ہیں. یہ میری تقریر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف دین کی وجہ سے ہے، صرف دین کی وجہ سے ہے، صرف اسلام کی وجہ سے ہے. ساری کی ساری عزت اللہ کے دین میں ہے. اور میرے محترم بھائیوں، یہ بیماریاں صرف ایک وجہ سے ہیں اور وہ گناہ ہے. امام ابن قیم نے کتاب لکھی دعائے شافی، اس کو پڑھ کے دیکھیے گا. وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں بیماری صرف گناہ ہے. اور حکیم لقمان، ان سے جب سوال کیا گیا نا انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، آپ نے فرمایا ایک وجہ ہے جب وہ فطرت کو چھوڑ دیتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے. میں نے لوگوں کو فطرت پہ لانے کی کوشش بڑے سہل طریقے سے کی. میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ شوگر کا مریض صرف 90 دن یہ جو 5 باتیں بتانے لگا ہوں عمل کر کے دیکھ لے. 90 دن میں جو خرچہ ہوگا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھ کے اگر اس کی شوگر ٹھیک نہ ہو جتنا خرچہ ہوگا وہ مجھ سے آ کے لے لے. اور میں کوئی 1 2 3 4 مریضوں کی بات نہیں، میرے پاس کئی 100 ایویڈنس ہیں. 5 باتیں. سب سے پہلا کام، شوگر بیماری نہیں ہے، شوگر بیماری نہیں ہے. آپ کے پینکریاس نے انسولین بنانی بند کی ہے. تو بتاؤ علاج کس کا کرنا چاہیے؟ پینکریاس نے، یہ جو لبلبا ہوتا ہے بھائی صاحب،
یہ ایک رطوبت بناتا ہے، ایک سیکریشن بناتا ہے، ایک ہارمون بناتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں۔ آپ کا لبلبہ جب وہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے تو جو میٹھا آپ کھاتے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ لبلبے کا علاج کرنا چاہیے کہ انسولین لگانی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ پوری دنیا میں انسولین بیچنے کے لیے آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ بس کون اے لبلبہ انسولین بنا سکتا۔ ایک بات کامنلی سمجھیے گا، کیا انسان اشرف المخلوقات ہے؟ کوئی شک تو نہیں اس میں؟ اچھا انسان اگر اشرف المخلوقات ہے تو اس کا جو پینکریاز، اس کا جو لبلبہ ہے وہ اشرف نہیں ہے؟ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے بندے کی عمر تو 40 سال ہو اور لبلبے کی عمر 20 سال ہو؟ یعنی اس کا مطلب اللہ کو پتا نہیں تھا۔ یعنی جس بندے کو 40 سال سے اس کو شوگر ہو گئی ہے، کسی کو 15 سال سے، کس بھائی کو شوگر ہوئی ہے؟ کتنے عرصے سے ہوئی ہے؟ کتنے سال سے؟ آپ کو کتنے سے؟ 8 سال۔ عمر کتنی آپ کی؟ بندے کی عمر 48 سال ہے اور 8 سال پہلے پینکریاز نے کام کرنا چھوڑ دیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پینکریاز دیا تھا اس کی عمر 40 سال تھی، اور بندے کی عمر، ایسا ممکن ہے؟ گھر کھڑے ہوئیے گا۔ اچھا واللہ میں نہیں اس کو جانتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، کہ آپ سمجھو پتہ نہیں میں پبلسٹی کرنے کے لیے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ مقامی ہے؟ اچھا سر آپ نے کیا کیا؟ کھانے میں جو آپ نے بتایا تھا کہ پہلے پانی پینے آدھا گھنٹہ پہلے، اس کے بعد کھانا کھانا ہے، وہ میں بتا دوں وہ نہیں بتا۔ اچھا وہ تقریباً 6 مہینے نہ میرے نہ درد ہوا، اس کو رنگ ملا۔ بھائی صاحب میں اس بندے کو نہیں جانتا لیکن میرا رب جانتا ہے، اور میں نے بتایا ہی اسلام ہے۔ سرسوں کے تیل میں ہانڈی بنائی ہے، وہ یقین جانو، میں ایک جگہ گیا دیپال پور، مجھے ایک بندہ ملا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کا ماتھا چومنا ہے۔ میں کہا کیوں؟ کہتا ڈاکٹر صاحب میں نے نا بیت اللہ میں جا کے غلاف کعبہ کو چپک کے، حالانکہ میں نے مار کھائی، چپکنے پکڑ کے دعا نہیں مانگی، کہتا میں صرف یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب تک دنیا قائم نہ تب تک آپ کو زندہ رکھے۔ میں کہتا ڈاکٹر صاحب میں ساری زندگی دوائیاں 8 سے 10 گولیاں صبح، 8 سے 10 گولیاں دوپہر، 8 سے 10 گولیاں شام کا، اور میں 3 ٹائم انسولین لگاتا تھا۔ میرا HB1C جو شوگر تھا 12 سے نیچے نہیں آتا تھا، 12 سے نیچے نہیں آتا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا تھا بس روٹی چھاڑ دے، اے نہ چھڑی۔ کہتا کسی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں۔ میں کہا چاہے تو کر کے بھیجنا نہیں کڑا کو اوکھا کام ہے۔ کہتے یقین جانے میں 10واں یا 11واں دن تھا، میں نے کئی سال بعد نارمل طریقے سے اسٹول پاس کیا، کئی سال بعد، نہیں تو مجھے ہمیشہ انگلیاں مار مار کے، دوائیاں کھا کھا کے، اسپوٹیج رکھ رکھ کے اپنا پخانہ نکالنا پڑتا تھا۔ اور کہتا ہے یقین جانو ڈاکٹر صاحب 15ویں دن مجھے ایسے لگا جیسے میں دنیا میں اب آیا ہوں۔ میں اٹھا تو میں ایسے ہلکا پھلکا تھا جیسے مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ 8 مہینے انہوں نے جو چیزیں میں بتانے لگا ہوں 8 مہینے کی، وہ کہتا ہے میرے تقریباً 28-29 سال، یہ 8 مہینوں میں مجھے ایسے لگے جیسے میں کبھی زندگی میں بیمار ہوا ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں کوئی دوائی نہیں ہے، صرف سمجھنا ہے۔ پہلی بات، اللہ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے، واپس نہ جانا ہے مٹی میں، اور کل قیامت والے دن کہاں سے اٹھائے جانا ہے؟ سر مٹی ہماری اصل ہے۔ سر مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے، سلور، اسٹیل، نان اسٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے۔ بلکہ میں اس سے اونچے ایک اور اوپر والی بات کرتا ہوں، گلتا نہیں ہے، پھٹتا ہے۔ سلور، اسٹیل، نان اسٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک اسٹیم جو اس کو گرم کرتا ہے، اور دوسرا پریشر جو اس کو پھاڑ دیتا ہے۔ تو کھانا پکا کے پھٹ گیا، یہ کھانا جو کھائے گا
بتاؤ کبھی صحت مند ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا کام مٹی کی ہانڈی میں کھانا دھیرے 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 پکتا ہے، اور جلدی کا کام کس کا ہے؟ تو جڑا کھانا پریشر کوکر سے پکے گا وہ کتنے راستے ہوئے گا؟ اچھا کہتے سارے شیطان کا ہے لیکن مانتے نہیں۔ تو بھائی صاحب مٹی کے برتن میں کھانا پکانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کھانا پکانے کے لیے جتنے کوکنگ آئل ہیں، واللہ میں چیلنج سے کہتا ہوں یہ سارے کے سارے کیمیکل ہیں۔ سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ، سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ، سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ، اللہ کی قسم آپ لوگوں کی زندگی سے غصہ ایسے نکل جائے گا جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ سرسوں ٹھنڈی ہوتی ہے، سرسوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کبھی جمتا اور کسی چیز کو جمنے بھی نہیں دیتا۔ میں یو کے میں تھا، مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپنے گھر لے جائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ میں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کہتا جو مرضی ہو جائے جانا ہے۔ میں اس کے گھر گیا، میرے محترم بھائیوں اکڑوں میں گھر تھا، یعنی گیٹ سے کئی منٹ لگے اس کے گھر اندر جاتے تھا، محل میں رہتا ہے۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو نا کم از کم دنیا میں 40 سال پہلے آنا چاہیے تھا۔ میں کہ کیا ہوا؟ کہتے جب سے آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں نا، یعنی آپ کی باتیں وہ انڈین ہیں، اور بیسکلی وہیں پہ وہ اس کا باپ اور ماں اس کے وہیں کے ماں اس کی ماں کی تھی، باپ انڈین تھا۔ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم ساری زندگی بیمار ہی رہے، دوائیاں کھاتے رہے، جب سے آپ کا سنا ہے۔ انہوں نے مجھے کچن دکھایا، مٹی کے برتن، مٹی کا تندور، سرسوں کا تیل۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یقین جانو ضد کر کے لڑائی کر کے گورنمنٹ سے یہ چیزیں منگواتے ہیں، اور کہتا ہمارے گھر میں جب مچھلی فرائی ہوتی ہے نا تو گورے لائن لگا کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا پک رہا ہے۔ صرف میرے محترم بھائیوں ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے کھانے پینے کی ترتیب کو ٹھیک کیا ہے۔ یہ علاج نہیں ہے، یہ آپ کے بدن کی ضرورت ہے۔ 50 سال پہلے کیا تھا؟ گھر مٹی کے، چولہے مٹی کے، ہانڈیاں مٹی کی، برتن مٹی کے، تندور مٹی کے، ہر چیز مٹی کی تھی۔ بتاؤ رشتے کیسے؟ ہر چیز کچی تھی، رشتے کیسے تھے؟ آنکھوں میں شرم تھی، حیا تھی، مان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا، گاؤں پورے گاؤں کی عزت سانچی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ میرے محترم بھائیوں جتنے چیزیں پکی ہوتی گئی اور سارے رشتے سب مٹی کے برتن میں کھانا پکانا فطرت ہے، فطرت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی کل قیامت والے دن۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن کون سے تھے؟ تو ہمارے گھر کے کون سے ہونے چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں دوسرے نمبر پہ سرسوں کا تیل استعمال کرو۔ حکیم لقمان ایک بہت پیاری بات کہا کرتے تھے، جو شخص جہاں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزیں وہیں پہ پیدا کی ہیں۔ سرسوں میں کھانا بناؤ۔ تیسرے نمبر پہ نمک جو ہے نا، نمک پتھر والا نمک استعمال کرو۔ میں آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں، نمک سے حیا پیدا ہوتی ہے، نمک سے وفا پیدا ہوتی ہے، نمک سے غیرت پیدا ہوتی ہے، نمک سے شعور پیدا ہوتا ہے، نمک ڈیسیژن پاور دیتا ہے۔ نمک میرے محترم بھائیوں یہ جو حلال اور حرام ہونے کے بیچ میں نمک کو لایا جاتا ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بندہ بڑا، یہ بندہ بڑا نمک حلال ہے، یہ بندہ بڑا نمک حرام ہے۔ میرے محترم بھائیوں انسان کے حلال اور حرام ہونے کے اندر نمک کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک لمحے میں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج سے 50 سال پیچھے جاؤ، سانپ نظر آتا تھا، لوگ مارنے کی طرف دوڑتے تھے، اس کو مارنے کے لیے دوڑتے تھے یا اس سے ڈر کے بھاگتے تھے؟ آج کاکروچ نظر آتا ہے، چوہا نظر آتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں نمک ڈیسیژن پاور دیتا ہے۔ 84 فائدے امام ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر لکھے ہیں۔ امام نے قیم نے زاد المعاد کے اندر لکھا جو بندہ سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا اور اس کو اپنی زندگی میں لائے گا وہ اپنے بدن میں ان گنت بیماریاں مرے گا۔ اور آپ لوگوں کے گھروں میں نمک کون سا ہے؟ ایک ہے سی سالٹ جس کو نیشنل آیوڈائز کہتے ہیں، اور ایک وہ نمک ہے جو کھیوڑا سے آتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں کھیوڑا کے نمک کے اندر 84 منرلز ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کی ہڈیاں زندگی میں کبھی ہڈیاں جواب نہ دیں،
آپ کی کمر کبھی جواب نہ دے. یہ زندگی میں آپ کبھی چیئر پہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھو, اپنا نمک صحیح کر لو, اپنا نمک صحیح کر لو. میرے محترم بھائیو, نمک خود گھر میں لا کے تو آپ حیران ہوں گے. کیری لوکر بل میں یہ بات شامل تھی کہ جو نمک دیا جائے گا اس میں آیوڈین ملائی جائے گی. وہ آیوڈین نہیں ہے, وہ کیمیکل ہے جو اس نمک کے اندر کے جتنے 84 منرلز ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے. میرے محترم بھائیو, یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ حقیقت پہ مبنی باتیں ہیں. آپ کا نمک یہاں سے 4 روپے 5 روپے 10 روپے انڈیا لیتا ہے اور وہ وہاں سے یورپ میں بھیجتا ہے. ہم کیوں نہیں کھاتے؟ اور آپ لوگوں کے گھروں میں آتا ہے آیوڈائز نمک. چوتھے نمبر پہ چینی بند کر دو. اس کو سمجھو, یہ چینی نہیں ہے, یہ چونا ہے. چونا, چینی کس چیز سے بنتی ہے؟ گنے سے. گنے کا رس کا کلر کون سا ہے؟ ڈارک گرین. تو وائٹ کہاں سے آ گئی؟ میرے محترم بھائیوں, اس کو کرسٹلائز کرنے کے لیے یہ جو چونا, یہ جس کو آپ کلی کہتے ہو, چینی بنانے کے لیے چونا ڈالا جاتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے 1 کلو چینی کے لیے 2 کلو چونا ڈلتا ہے. اور آپ لوگ کیا کھاتے ہیں؟ یہ جتنے لوگوں کے منہ میں زخم ہے, خوراک کی نالی میں زخم ہے, معدے میں زخم ہے, آنتوں میں زخم ہے. یہ آج لوگ اکثر کہتے ہیں پیشاب کرتے ہیں, پخانہ کرتے ہیں, بیچ میں سے پیشاب میں سے خون آتا ہے, پخانے میں خون آتا ہے. کبھی جانو کیوں آتا ہے؟ چونا ہاتھ میں لگ جائے تو کیا کرے گا؟ تو اندر جائے گا تو کی کرے گا؟ اچھا, آپ لوگوں نے چونا نہیں چھوڑا, آپ لوگوں نے دوائی کھانی شروع کر دی. 1 کلو نام لیا, دوسرے تو نام لیا, تیسرے تو نام لیا, چوتھے نام لیا, پنجویں. اور دوائی کھانی تھی کہ علاج کرنا تھا. گڑ کھاؤ, گڑ. گڑ کا صرف ایک فائدہ بتاتا ہوں, گڑ کھانے والے بندے کو زندگی میں کبھی معدے کا اور پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہو سکتا. اور یہ میں کہانی نہیں سنا رہا, واللہ جرمنی کی ریسرچ ہے. جو بندہ گڑ کھائے گا اس کو زندگی میں کبھی معدے کا اور پھیپھڑوں کا. آپ نے کبھی دیکھا یہ جتنی چمڑا رکھنے والی فیکٹریاں سیالکوٹ میں, ان کی فیکٹریوں کے گیٹ پہ کیا دیتے ہیں ان کو کھانے کو؟ کیا دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ وہ پھیپھڑوں کو کیا کریں؟ یہ جتنے لوگ قبریں کھودتے ہیں, کفن کے ساتھ باقاعدہ 2 ڈلیاں کیا رکھا ہوتا ہے؟ گڑ رکھا ہوتا ہے. کس لیے؟ کہ قبر کھودتے ہوئے جو ڈسٹ اندر گئی ہے وہ ساری کی ساری ڈسٹ. میرے محترم بھائیوں, گڑ کھانا عادت بناؤ. اور آج سے 50 سال پیچھے جاؤ, کھانے کے بعد بزرگ کی کرتے تھے, کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے؟ اللہ کی قسم, ہماری دادیاں نانیاں ان گوروں سے کروڑ درجے زیادہ پڑھی لکھی تھی. اللہ کے بندے اپنا بنواؤ. وہ چینی والا اسی لیے ملتا ہے نا کہ ہم ایجوکیٹڈ اسٹوپڈ ہیں, ہم لیتے ہیں. پورے پشاور میں کوئی چینی والا گڑ نہیں بیچ سکتا. پٹھان کھال لا کے رکھ دیں گے کیونکہ انہوں نے کھاوے طرح کی پینا ہے, خان دیر بنا دیں گے. اگر وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ 5ویں چیز, آٹا صحیح کرو. آٹا صحیح کرو. اور آٹے کے ساتھ نا نسل جڑی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ کیا بنے تھے؟ کس چیز سے؟ دین ہے, دین. اور قرآن, یہ حدیث میں لفظ کیوں آئے؟ ان کے ہاتھوں پہ کیا بن گئے تھے؟ گڈے, چھالے. کیونکہ انہوں نے نسل کی تربیت کرنی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا, آپ کو پتا ہے حضرت فاطمہ کے گھر چکی کب چھوڑ کے آئے تھے؟ گوروں کو پتا ہے, مسلمانوں کو نہیں پتا. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریگننٹ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چکی دی کہ چکی چلایا کرو تاکہ آپ کا یہ جو بیبی ہے طاقتور ہو. میرے محترم بھائیو, چکی آٹا ہی نہیں پیستی, چکی آپ کی نسل کو سٹرونگ کرتی ہے. آٹا کون سا لینا تھا؟ پتھر کی چکی کا. میرے محترم بھائیو, پتھر کی چکی کا جو آٹا ہے نا, اس کے اندر
चोकर है, सूजी है, मैदा है, फाइबर है, इसमें सारे के सारे कुदरती चीजें मौजूद हैं। और जो आटा आप लेते हो, लोहे की चक्की, चाइना की चक्की, स्टील की चक्की, प्लेट की चक्की, पत्थरों की चक्की, इसके अंदर इतनी तेज मोटर होती है कि वो आटे की हर चीज को क्या कर देती है, चक्की से आटा बाहर निकलता है। नीचे जरा हाथ रख दो, हाथ रखा जाएगा, रखा जाएगा। जो तुम्हारे हाथ को जला दे, बताओ वो चोकर को बचने देगा, सूजी को बचने देगा, फाइबर को बचने देगा? उसके अंदर जिस चीज के लिए तुमने आटा खाना था वो तो तुमने जला लिया। अब तुम क्या खा रहे हो? जला हुआ भूस। और ये कभी भी आपको ताकत नहीं देगा, ये कब्ज देगा, ये ब्लड प्रेशर देगा, ये खून को गाढ़ा करेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, पत्थर की चक्की का रिवाज बनाओ, पत्थर की चक्की का रिवाज बनाओ और पूरी जिंदगी प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छना हुआ आटा, अच्छा छान होएगा ते बगैर छान से खाएंगे ते जेड़ा आटा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਛਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਚ छान ही नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये दीन है। और आखिरी बात, जिंदगी में कभी फ्रिज का पानी ना पियो। ये बड़े शौक से, दिखाइए जरा, ये बड़े शौक से ना ये पानी लेके आया जाता है। आप हैरान होंगे, इसका नाम क्या है? यूरोप में इसका नाम है मिनरल लेस वाटर। मेरे मोहतरम भाइयों, ये पानी नहीं है, ये गुर्दे खराब करने का केमिकल है। और मेरी बातें यकीन जानो कोई कहानी नहीं है, मैं आपको कोई मुतासर करने के लिए, मैं आपको कोई खुशफहमी में मुब्तला करने के लिए, ये पानी नहीं है। इसके अंदर से सारे नेचुरल मिनरल्स निकाल दिए हैं। आरओ प्लांट में इसके सारे नेचुरल जो मिनरल से निकाल के केमिकल डाला गया है और आपको खुश किया गया है ये मिनरल वाटर। यूरोप में कोई गया मिनरल वाटर, वहां पे लिखा जाता है ड्रिंकिंग वाटर। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह से बढ़ के कोई आपका खैर खा हो सकता है? हो सकता है? जड़ा पानी जमीन जो निकलता है, हमारे बाप दादा कौन सा पानी पीते थे? कौन सा पीते थे? और टीवी ने आपका दिमाग खराब कर दिया, पानी गंदा हो गया, इसके नीचे ये आ गया, इसके नीचे ये आ गया। और बताओ, अल्लाह से ज्यादा किसी को फिक्र है हमारी? जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है उसको नहीं पता पानी को साफ कैसे करना है? सिर्फ चंद जगहों पे कुछ ऐसे मामला होते हैं, मिसाल के तौर पे सियालकोट में चमड़ा रखने वाली फैक्ट्रियां हैं, उसमें कुछ केमिकल है जो वो जमीन में छोड़ना शुरू हो गए थे। एक वक्त तक छोड़ना शुरू हुए थे, वो जमीन में पानी के अंदर वो केमिकल आ गया, उसका टीडीएस, उसका पीएच चेंज हो गया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, उसको बंद कर दिया गया, उसको बताया गया कि इसको किस तरह से आपने वेस्ट करना है। आप अपने घर में पानी चेक करने के लिए 1200-1300 रुपए का टीडीएस मीटर आता है, 10-12 रुपए की स्ट्रिप आती है, उस स्ट्रिप से चेक करो इसका पीएच कितना है, 7.3 उसका पीएच होना चाहिए, 50 से लेके 150 तक उसका टीडीएस होना चाहिए। पानी चेक करो, अगर वही है उसको अपने घड़े में डालो। पानी हमेशा मिट्टी के घड़े में 8 से 10 घंटे रखो। ये सही हदीस है, जो चीज जहां जाती वहां के गुण लेके आती है। अगर आपने भाई को देखना चाहते हो ये कैसा है, देखो ये कहां से आता है, ये कहां जाता है। सोबत का असर होता है कि नहीं होता? मट्टी के घड़े में पानी रखो 8 से 10 घंटे, अल्लाह की कसम वो पानी में सारे के सारे खूबियां मिट्टी वाली आ जाएगी। फ्रिज का पानी ना पियो, इलेक्ट्रिकल कूलर का पानी ना पियो, डिस्पेंसर का पानी ना पियो, जिंदगी में मिनरल वाटर के नजदीक ना जाओ। जो पानी जमीन से निकलता है मेरे मोहतरम भाइयों, बल्कि रात का बासी पानी पियो। याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर गए, पूछा तुम्हारे घर पानी पड़ा है? उसने कहा हाँ, वो रात का मशकीज़े में पानी पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा भी नहीं और मुंह लगा के पिया। ये दीन है। फ्रिज का पानी, इलेक्ट्रिकल कूलर का पानी, डिस्पेंसर, मेरे मोहतरम भाइयों ये काम कर लो, वल्लाह ये 100 बीमारियों का इलाज है। और दवाई, ये जितनी पर्चियां भेजी है ना, सिर्फ शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, ट्राइग्लिसराइड नहीं, हार्मोन इम्बैलेंस नहीं, आपके जोड़ों का दर्द नहीं, जिगर का मसला नहीं, हर बीमारी का इलाज। मैं नहीं कह रहा, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے، کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کا، یہ جتنے لوگوں کو بیماری، کوئی بیماری ہے، اللہ کی قسم میں اپنے کلینک پہ آنے والے ہر مریض کو یہی دیتا ہوں، میں بیچتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں کہ یہی کھانا ہے، چاہے کینسر ہے، چاہے شوگر ہے، چاہے بلڈ پریشر ہے، چاہے کولیسٹرول ہے، چاہے ٹرائیگلیسرائیڈ ہے، چاہے جگر کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، اور بتایا کس نے ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ میرے کو ڈاکٹر بتائے تو پھر سمجھ آتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کلونجی اور میتھی دانہ لینا کیسے ہے؟ یقین جانو ہمارے یہاں پہ عجیب معاملہ ہے، 7 دانے کھانے، یہ بڑی گرم ہوتی ہے۔ کتنے دانے کھانے ہیں؟ 7 تو وعدے کھاؤ گے نا تو آگ کیا گی آگ۔ میرے محترم بھائیوں، 7 دانے کبھی اٹھا کے نا کلونجی کے گنیے گا، آپ کی داڑھ کی ایک نکر پہ بھی وہ پورے ایسے فٹ ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جتنی مرضی کلونجی کو آپ جیسے مرضی کھائیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اس میں کیا ہے، اس کو کھانے کا سب سے بہترین طریقہ، اس کے اوپر نا 7 لاکھ ریسرچ پیپر لکھے جا چکے ہیں۔ کتنے؟ اور یہ میں کھانی، گوگل پہ جاؤ، صرف بلیک سیڈ جو ریسرچ پیپر ہیں اس کو انٹر کرو، آپ کو رزلٹ آ جائے گا۔ اور میتھی دانے کے اوپر تقریباً 3.5 لاکھ ریسرچ پیپر لکھے جا چکے ہیں۔ یہ وہ دانہ ہے، اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا میتھی دانے کے فائدے کتنے ہیں، اللہ کی قسم لوگ اس کو سونے کے بس خریدیں۔ اور جتنی بیماریاں ہیں، آنکھیں بند کر کے صرف 90 دن، یہ شوگر والا مریض، ایک طریقہ بتانے لگا ہوں، 100 گرام کلونجی 100 گرام میتھی دانہ مکس کر لو، 5 گلاس پانی لو اور اس میں 3 چائے کے چمچ یہ کلونجی میتھی دانہ ڈال دو۔ اور اگر اس کو اور طاقتور کرنا چاہتے ہو تو میرے محترم بھائیو جو استعمال کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اگر کوئی باقاعدگی سے چیز کھائی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے۔ 1 چمچ اس میں ثابت جو ڈال دو، اور 1 چمچ اس میں گندم ڈال دو، اور 1 چمچ اس میں مرینگا پاؤڈر ڈال دو۔ میرے محترم بھائیو، اس کو اتنا پکاؤ کہ 5 گلاس پانی 4.5 گلاس رہ جائیں۔ اس کو مٹی کے کورے جگ میں ڈال دو، اس میں 5 سے 7 پتے سبز دھنیے کے، 5 سے 7 پتے پودینے کے، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، 4 سے 5 انچ کا ٹکڑا کھیرے کا، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لو۔ یہ آپ کا بہترین الکلائن واٹر بن گیا۔ یقین جانو یہ جتنے لوگوں کے گردے خراب ہیں، جن کا کریٹینائن بڑھا ہوا ہے، واللہ اتنے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، صرف یہ پانی 1.5 گلاس صبح، 1.5 دوپہر، 1.5 شام، یہ پانی چھان کے پیو۔ 3 مہینے یہ پانی لگاتار پی لو، اور اس کے ساتھ ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، اس کی چٹنی بناؤ۔ واللہ قرآن میں حدیث میں یہ چاروں چیزیں آپ کو لمبی فہرست ہے۔ جنتی جنت میں جائیں گے سب سے پہلا مشروب کیا ملے گا؟ ادرک کا رس۔ جو طیب اور طیب جنتیوں کو ملیں گے وہ ہے انار۔ لہسن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ کرنی ہوتی میں زندگی میں کبھی لہسن نہ چھوڑتا، کیونکہ فرشتوں کو اس کی وہ اچھی ایک ایک چیز کے بارے میں قرآن اور حدیث وحی کے ذریعے میں بتا دیا گیا۔ ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، اس کی چٹنی بناؤ، حسب ذائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ ملاؤ۔ واللہ جتنے لوگوں کے جوڑوں میں درد ہے، جتنے لوگوں کے کمر میں درد ہے، جتنے لوگوں کا پیٹ خراب ہے، قبض ہے، بواسیر ہے، میرے محترم بھائیوں یہ چٹنی کھاؤ۔ اور آخری بات، رات کو 1 گلاس دودھ لازمی پیو، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اگر باقاعدگی سے دودھ پیا ہے تو مغرب کے بعد پیا ہے۔ مغرب کے بعد، آج کی سائنس کہتی ہے دودھ کو ہضم کرنے والا انزائم پیدا ہی مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ 1 گلاس دودھ لو، آدھی چمچ اس میں ہلدی ڈالو، آدھی چائے کی چمچ دار چینی ڈالو، آدھی چائے کی چمچ سونف ڈالو، اور طاقتور چیز آپ کی گھر میں لونگ ہے، لونگ۔ واللہ لونگ اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے، آپ حیران ہوں گے۔ اس ایک چھوٹے سے لونگ کا جو کیپ ہے نا، وہ جو اوپر گول سا ایک ہوتا ہے، اور چاول میں آ جائے ہم اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں۔
میرے محترم بھائیوں اتنی طاقتور اللہ نے اس میں غذائیت رکھی ہے کہ جتنے نیوٹریشنل ہیں وہ کہتے ہیں مریض کو کچھ نہ دو صرف لونگ کا کعبہ بنا کے دے دو، یہی اس کی بے شمار بیمار۔ افریقہ کے اندر یہ جتنے قحط پڑے انہوں نے کہا کچھ اور بھیجو نہ بھیجو، ان کو لونگ کا پانی لازمی پلاؤ۔ میرے محترم بھائیوں ہمارے گھر میں یہ پڑا ہوتا ہے، چاول میں سامنے آ جائے، کھانے میں سامنے آ جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں 2 لونگ 2 سبز الائچیاں ڈالو، اس دودھ کو اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے، اس کو میرے محترم بھائیوں پیو، یہ کئی 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ شوگر کے لیے بہترین ہے۔ یہ اس کے علاوہ ایک پیچھے پرچی آئی، اچھا یہ شوگر کے لیے بھائی صاحب یہی 5 کام جو بتائے ہیں، برتن بدلنے ہیں، نمک بدلنا ہے، یہ ایک کام ہے۔ دوسرے نمبر پہ بتایا 5 دوائیاں ہیں، کلمنجی میرے جانے کا پانی ہے، ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی ہے، ساتھ ہلدی دال چینی والا دودھ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک کام کرو، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو، ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ ایک لقمے کو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا جو دانتوں کا کام ہاتھوں سے لے گا وہ زندگی میں کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ جو دانتوں کا کام، دانتوں کا کیا کام ہے؟ دانت 4 طرح کے ہیں، 8 دانت ہے 1 نوک والے، 8 دانت ہے 2 نوک والے، 8 دانت ہے 3 نوک والے، 8 دانت ہے 4 نوک والے۔ 1 نوک والے دانتوں کا کام ہے کھانے کو کاٹنا، 2 نوک والے کا کام ہے پھاڑنا، 3 نوک والے کا کام ہے چیرنا، اور 4 نوک والے دانتوں کا کام ہے پیسنا۔ دانتوں کا کام تھا کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھانے کے ساتھ پانی رکھا ہوتا ہے، جبکہ قرآن ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور زیادتی اسراف نہ کرو۔ کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے۔ بخاری کی صحیح حدیث ہے، اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ نفس کا آتا ہے ہوا کے لیے۔ کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے۔ دنیا میں کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا، اسی لیے بیمار نہیں ہوتا، اور ماشاءاللہ کھانے کے ساتھ ہمارے جگ پڑے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ پیٹ کا ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب چلا نہیں جاتا، سانس بڑا پھولتا ہے۔ صرف کھانے میں پانی چھوڑ دو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف پانی چھوڑ دو، اللہ کے توکل یقین بھروسے سے کہتا ہوں کھانے میں صرف پانی چھوڑ دو، 4 بیماریاں آپ کی زندگی سے نکل جائیں گی۔ سب سے پہلے پیٹ نارمل ہو جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا گیس نہیں ختم ہوتی، گیس نہیں ختم ہوتی، تیزابیت نہیں ختم ہوتی، قبض نہیں ختم ہوتی، پانی چھوڑ دو، بھائی صاحب فرق پڑتا نہیں پڑتا؟ کوئی ایکسرسائز نہیں۔ واللہ میں جب اٹلی میں تھا، اٹلی میں ایک بہن نے مجھے بتایا ڈاکٹر صاحب میرا وزن 154 کلو تھا، صرف میں نے پانی چھوڑا اور کھانے کو 32 بار چبا کے لیا، اور اب اس کا وزن 84 کلو ہے۔ کوئی ایکسرسائز نہیں۔ میرے محترم بھائیوں یہ دین ہے۔ اور اس کے ساتھ آخری بات، مغرب کے بعد کھانا نہ کھاؤ۔ مغرب کے بعد دنیا میں کوئی جانور مغرب کے بعد کھانا نہیں کھاتا۔ میرے محترم بھائیوں اسلام میں بھی اگر دیکھو گے صرف چند ایام ہیں جب مغرب کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے، اور اس وقت جب مغرب کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے تو اس وقت صبح کا کھانا کب کھایا جاتا ہے؟ سورج نکلنے سے، بلکہ سحر سے پہلے۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب افطاری میں تو ہم مغرب کے بعد کھاتے ہیں، میں کہا صبح تک کیوں کھا رہی ہے؟ کہتے وہ تو سحری میں کھاتے ہیں۔ میں کہا سر وہ سائنس نے بھی یہی کہا ہے کہ جب کھانا سورج نکلنے سے پہلے کھایا گیا ہے تو پھر سورج غروب ہونے کے بعد ہی کھاؤ گے۔ اس وقت آپ سورج سے پہلے کھا سکتے، اور آپ حیران ہوں گے ان ایام میں جس کو رمضان کہا جاتا ہے، اگر کوئی بندہ کھاتا ہے اور پیتا ہے وہ زندگی میں کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا کرو، اس کا کفارہ دو کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ تو میرے محترم بھائیوں
یہ اسلام ہے. ایک بھائی نے پوچھا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, آسان سا علاج ہے, کلونجی میتھی دانے کا جو پانی رات کو بنانا ہے, صبح اس میں 1 چمچ سیب کا سرکہ ملا کے 2 ٹائم پیو, بہترین علاج ہے. جب بھوک لگتی ہے تو جسم میں کمزوری کی تاریخ اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پھل بیری یا برس کا علاج یوٹیوب پہ جاؤ, میرا پورا اس میں علاج ہے الحمدللہ, بہترین علاج ہے, اور بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ اس سے فرق پڑتا ہے. یہ لمبا علاج ہے, اس میں بتا دیں. میں 12 سال کا ہوں, مجھے بچپن سے بستر پر پیشاب کا مسئلہ ہے, ابھی بتایا نبیز بنا کے پیو. خون کے اندر الرجی کا علاج, میرے محترم بھائیو جس کو خون کے اندر حدت ہے صرف سکنجی بنا کے پیو, لیمو کی سکنجی, لیکن چینی نہیں, گڑ, شکر بھی نہیں, گڑ. اور دوسرے نمبر پہ سبز دھنیا سبز پودینہ رگڑ کے 1 بڑا چمچ اس میں ڈالو, صبح بھی دوپہر بھی شام بھی, بہترین علاج ہے. آپ کی خارش بھی سے ٹھیک ہو جائے گی, اور اس کا علاج ہے. زکام کی الرجی ہے, دھواں سے الرجی ہے, ڈسٹ سے الرجی ہے, جھاڑو نہیں لگایا جاتا, الرجی, صرف لمبا سجدہ کرو, صرف لمبا سجدہ کرو, بہترین علاج ہے. گوبر پڑھتے ہیں, ہاں یہ جو کریبس پڑھتے ہیں, کریبس, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی والتین والزیتون, انجیر کی اور زیتون کی. میرے محترم بھائیو جس کو کڑال پڑھتے ہیں, اتنا افیکٹو علاج ہے. 5 انجیر لو, اس کو پانی میں بھگو دو, ساری رات اس کو بھگا رہنے دو, صبح اس کو گرائنڈ کر کے میرے محترم بھائیو نہار کو پیو, کڑال کا بہترین علاج ہے. پتے کی پتری نکل سکتی ہے میرے محترم بھائیو, پتے کی پتی زندگی میں کبھی نہیں نکلتی. اور ایک بات بہت کلیئرلی سمجھ لو, دنیا میں جتنے انسان ہیں جس کے پاس پتا ہے اس کے اندر پتری لازمی ہے. کوئی انسان شاید لاکھوں میں 1 2 4 ایسے ہوں جن کے پتے میں پتری نہ ہو. یہ بہت بڑا المی ہے. یہاں ہر بندہ پتا نکلوا دو, پتا نکلوا دو. اچھا بتاؤ کہ اللہ نے بیکار بنایا تھا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ میرے محترم بھائیوں پتے میں پتری تقریباً سب کی ہوتی ہے. کسی کو درد کرتی ہے, کسی کو درد نہیں کرتی. اچھا جس کو درد نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے اس کو پتری نہیں ہے. اس کا آسان سا علاج ہے, صرف درد ہوتی ہے, بڑی شدید ہوتی ہے, بندے کو دورہ کر دیتی ہے, بے چین ہو جاتا ہے, بے قرار ہو جاتا ہے, کیونکہ میرے اپنے پتے میں ہیں 14 پتریاں ہیں ملٹیپل. اور ایک ڈاکٹر نے کہا اس کو جلدی جلدی آپریشن کرا دو, اگر یہ پھٹ گئی تو ڈیتھ ہو جائے گی. یہ تقریباً 2001-2 کی بات ہے, الحمدللہ 2022 تک زندہ ہے. اور انشاءاللہ جب تک اللہ نے لکھی ہے, پتریوں کی وجہ سے موت نہیں آتی, موت اللہ کا امر ہے. لیکن آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو تو بندہ مر جاتا ہے, گردے فیل ہو تو بندہ. میرے محترم بھائیوں ان باتوں سے بچو. بیماری میں موت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار کے پاس جاتے تھے, کیا پڑھتے تھے, کیا کہتے تھے, کیا کہتے تھے؟ مطلب کیا اس کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں, کوئی حرج نہیں ہے, لا باس طہور انشاءاللہ. اور ہم کیسے بدبخت ہیں, ہم کہتے ہیں بندہ مر گیا. اللہ کے نبی فرما رہے یہ آئی ہے پکیزہ کرنے. میرے محترم بھائیوں بیماری پکیزہ کرنے آتی ہے, موت دینے کے لیے نہیں آتی. موت تو اللہ کا امر ہے. تو پتے کی پتری کا بہترین علاج ہے, 1 گلاس پانی لو, وہی کلونجی میتھی دانے والا پانی اگر رات کو رکھا ہے, سب سے بہترین ہے کلونجی میتھی دانے کا پانی, ہر بندہ پیے. آج ہر بندہ بیمار ہے. کسی کو فزیکل بیماری نہیں ہے تو کہتا ہے میں ڈپریشن ہے, میری انزائٹی ہے, میرے سٹریس ہے, میرے اینگر ہے, میں بلا وجہ غصے چاہتا رہنا. کلونجی میتھی دانے کا پانی پیو. میرے محترم بھائیو کلونجی میتھی دانے کا پانی لو, اس میں 1 چمچ سیب کا سرکہ, 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چمچ شہد ملاؤ. واللہ پتے کی پتری کا اگر درد ہو رہا ہو, یہ پانی اس کو پلاؤ, 10 سے 15 منٹ میں درد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. مجھے الرجی کی پرابلم ہے, کوئی لمبا سیدھا کرو. ڈاکٹر صاحب مجھے کمر میں بہت درد رہتا ہے, کافی عرصہ چیک کروایا, موڑے کا درد بتایا گیا, L4 L5 خراب ہے. یہ جو ابھی میں نے لمبا سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے, واللہ یہ کرو. اگر کوئی بھائی کہتا ہے نا میرے ڈاکٹر نے بیلٹ باندھ دی ہے, آپ کیا کرو اپنے بیڈ پہ جاؤ, الٹا لیٹو,
بالکل سجدے والی پوزیشن بناؤ اپنے بیڈ کے اوپر. پہلے دن 1 منٹ کا سجدہ کرو, 3 دن لگاتار 1 منٹ ہر گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد 1 منٹ کا سجدہ, 3 دن کے بعد 2 منٹ کا سجدہ, پھر 3 دن کے بعد 3 منٹ کا سجدہ. ان کو 3 دن کے گیپ سے بڑھاتے جاؤ تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. میدے میں گیس ہوتی ہے, صرف کھانے کا ایک لقمہ 32 بار چباؤ, زندگی میں کبھی گیس نہیں ہوگی. الرجی کا وہی علاج ہے. اچھا یہ بھائی نے بڑا اچھا سا سوال پوچھا تھا, میں نے اس کو سب سے اینڈ پہ اس لیے رکھا. میں نے پوچھا اگرچہ کسی کی فوتگی کے بعد چیلنج یا کوئی اور موقع پر دعا یا خیرات کروانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے محترم بھائیوں, پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگ فوت ہو جاتے تھے جو کام وہ کیا کرتے تھے, ہمیں بھی وہی کام کرنے چاہیے. اس کے علاوہ جو کام ہیں وہ سارے کے سارے دین میں نئی بات ہے, اور نئی بات کو بدعت کہتے ہیں. اور اسی کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے کہ جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے, جو گمراہی ہے وہ ضلالت ہے, جو ضلالت ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے, اور انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. ہمیں ایسے معاملات سے بچنا چاہیے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیے. بچہ 12 سال ہے, صبح سے 11 بجے تک کوئی چیز نہیں کھا, اس کو ماں باپ کے وضو غسل کے پانی سے غسل دو. بچوں کے اندر کوئی بیماری آئے پہلے دوائی نہ کھلاؤ. میرے محترم بھائیوں, بچوں کو 100% نظر لگتی ہے, اور آپ حیران ہوں گے ماں باپ کی لگتی ہے. سب سے زیادہ پیارے بچے کن کو لگتی ہے؟ وہ یاد ہے وہ دو صحابی سعد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اتنا خوبصورت بدن میں نے عورتوں کا نہیں دیکھا, اور اتنی بات کہی حضرت سعد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ گر گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے عامر تو نے اپنے بھائی کو اپنی زبان سے ہلاک کرنا چاہا, تو نے برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ میرے محترم بھائیوں, ماں باپ ہیں, انسان نسیان سے بنا ہے. نسیان کا مطلب ہے بھول جانا, بھول جاتے ہیں, نظر لگ جاتی ہے, تو ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل دو. سبحانک اللہ و بحمدہ. وہی کہہ رہا ہوں نا, نظر لگی ہوئی ہے. یہ گردے کا درد, ابھی یہ جو پانی بتایا نا پتے کی پتری کا, یہی گردے کے درد کا علاج ہے. صرف لمبا سجدہ کرو, ٹشو اپنے پاس رکھو اور کھانسو, سجدے میں جا کے نا